اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ صلح حدیبیہ کے بارے میں ہے، جسے ٹروس آف حدیبیہ یا ٹریٹی آف حدیبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اتنا اہم ٹاپک نہیں ہے لیکن اس پہ کویشچن آ جاتا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہو جائے، یہ صلح حدیبیہ اصل میں تھی کیا چیز، یہ ہوئی کیوں تھی، ایسے کیا حالات پیش آ گئے تھے کہ صلح حدیبیہ کرنی پڑ گئی تھی، اور پھر کیا اس میں خاص بات تھی کہ اسے فتح مبین کہہ دیا گیا تھا، ایک عظیم فتح کہہ دیا گیا تھا جو بظاہر تو مسلمانوں کی شکست نظر آتی تھی، مسلمانوں کی ہار نظر آتی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ یہ مسلمانوں کی فتح مبین ثابت ہوئی، اور پھر اس نے جو ہے فتح مکہ کا راستہ کھولا۔ تو جب ہم اس وقت کے عرب کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک طرف ایران بہت بڑی پاور نظر آتا ہے، پرشین امپائر نظر آتی ہے، دوسری طرف رومن امپائر نظر آتی ہے، اور رومن اور پرشین امپائر کے درمیان میں جو ایک پاور ہے وہ قریش مکہ کی پاور ہے، وہ کفار کی پاور ہے۔ یہ تین بڑی پولیٹیکل پاور نظر آتی ہیں، اور مسلمان بدر و احد کے بعد جو ہے ایک بڑی پولیٹیکل اور اکانومک پاور کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ عرب میں ابھی نہ پرشین سے مقابلہ ہے، ابھی نہ رومن سے مقابلہ ہے تو کس سے ہے؟ قریش مکہ سے ہے، جو اس وقت ایک پولیٹیکل اور اکانومک پاور تھی۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جو لوگ قافلے بھی پرشیا سے آتے تھے یا ہندوستان سے آتے تھے یا ایسٹ سے آتے تھے، وہ ٹریڈ روٹ ایک بنا ہوا تھا، مکہ سے مدینہ اور پھر دمشق شام تک جو یہ قافلے جاتے تھے، یہ مکہ اور مدینہ کا ٹریڈ روٹ فالو کرتے تھے۔ جو بھی یعنی کہ مشرق سے آ رہے ہیں یا اگر واپس سیریا سے واپس جا رہے ہیں، مغرب سے واپس جا رہے ہیں، ہندوستان میں جا رہے ہیں یا پرشیا میں جا رہے ہیں، تو وہ یہ سیم ٹریڈ روٹ فالو کرتے تھے کہ شام سے چلے، مدینہ آئے اور پھر مکہ سے ہوتے ہوئے آگے، اور اسی طرح مکہ مدینہ یہ مین ٹریڈ روٹ پہ تھے۔ اب مکہ پہ ہیں قریش مکہ کی، اب سمجھے اس بات کو، مکہ پہ ہولڈ ہے قریش مکہ کا، مدینہ ایک ٹریڈ روٹ کا جو تھا سینٹر تھا جو کہ کنٹرول میں چلا گیا، مسلمانوں کے کنٹرول میں چلا گیا۔ اب ہوا کیا کہ جو بھی قافلہ ہونا گزرنا، مسلمانوں نے جو ہے نا وہ اس پہ اپنا تسلط قائم کرنا شروع کر دیا آہستہ آہستہ، اور مکہ کے قافلوں کو مشکل ہونا شروع ہو گئی۔ ایک تو یہ فیکٹر تھا ٹروس آف حدیبیہ کا کہ کیوں یہ ٹریٹی ہوئی، اس چیز کو اب آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ذہن میں رکھ کے اب آگے چلنا ہے۔ اب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارادہ کرتے ہیں کہ چلیں ہم جو ہے نا عمرہ کرنے چلتے ہیں اور مکہ میں جانے کا ارادہ بناتے ہیں۔ تو جب ارادہ بنتا ہے تو اب آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ جو کہ مکہ میں اس ٹائم سردار ہیں ابو سفیان، جو کہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ابو سفیان سردار ہے مکہ کا، قریش مکہ کا، اور اس کا قبیلہ کون سا ہے؟ بنو امیہ۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے شخص کا انتخاب کرتے ہیں جو کہ بنو امیہ سے ہو، اور وہ جا کے ان سے ڈیل کر سکے کہ بھائی ہم مسلمان آنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں اجازت دی جائے مکہ میں جو ہے عمرہ اور حج وغیرہ کرنے کی۔ تو اس کے لیے انتخاب ٹھہرتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ پہ، جو کہ بنو امیہ سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور ابو سفیان کے رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ یہ بات دیکھیں کہ عرب میں قبائلی سسٹم بہت سٹرونگ تھا، اگر اس کی بجائے بنو امیہ کسی شخص کی بجائے اگر بنو ہاشم کا یا قریش کے کسی دوسرے قبیلے سے مثلا حضرت ابو بکر کو بھیج دیا جاتا، عمر فاروق کو بھیج دیا جاتا یا حضرت علی کو بھیج دیا جاتا تو کیا ہونا تھا؟ قبائلی سسٹم اتنا سٹرونگ تھا کہ وہ پہلے ان کے دشمن تھے، وہ خدا نخواستہ ان کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا عثمان کا، کہ وہ بنو امیہ میں سے تھے اور ادھر حکومت بھی بنو امیہ کی تھی، تو حضرت عثمان کو جو ہے بھیج دیا گیا ڈائیلاگ کے لیے۔ جب وہ ڈائیلاگ کے لیے جاتے ہیں تو حالات کچھ ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، نعوذ باللہ۔
تو اس اسنا میں بیعت رضوان ہوتی ہے. جب وہ بیعت رضوان ہوتی ہے درخت کے نیچے مسلمان 1400 سے زیادہ مسلمان تھے, وہ اکٹھے ہو کے عہد لیتے ہیں کہ ہمارا جینا مرنا ایک ہوگا, ہم تحت نیس کر دیں گے. تو اس اسنا میں جو ہے قریش مکہ ڈر جاتے ہیں, وہ عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیتے ہیں. عثمان واپس آتے ہیں تو ساتھ ہی وہ پھر ایک ڈیل کرتے ہیں جس ڈیل کو وہ حدیبیہ کا نام دیتے ہیں. تو اس ڈیل کے پوائنٹس میں نے ادھر ڈسکرپشن میں وہ لنک شیئر کر دوں گا میں PDF کا, تو آپ اسے دیکھ لیجیے گا. وہ ایگزیکٹ وہی پوائنٹ جو ہیں وہ وہاں سے یاد کر لیے گا. میں آپ کو جنرل جو ہے نا اس کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں. اچھا, وہ ڈیل ہوتی ہے, اس میں جو ٹروس میں جو ہے نا قریش کی طرف سے نمائندہ خطیب قریش سہیل بن عمر آتا ہے, اور مسلمانوں کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمائندے ہیں. تو یہ جو ہے معاہدہ ان دونوں فریقین کے درمیان طے پاتا ہے. تو پہلے تو وہ یعنی کہ اس کا پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ اللہ کے نام پر شروع کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ یہ معاہدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے درمیان ہے. تیسرا وہ پوائنٹ رکھتے ہیں کہ 10 سال تک قریش مکہ اور مسلمان کوئی بھی جنگ نہیں کریں گے. 10 سال تک جنگ بندی ہوگی, پیس ہوگا, جو بھی ارد گرد کے علاقے ہوں گے وہ سیکیور رہیں گے, نہ مسلمان ان کے قافلے پہ حملہ کریں گے نہ کفار مسلمانوں کے قافلے پہ حملہ کریں گے. تو فری پیسیج آف پیپل ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ آسانی سے پرامن طریقے سے گزریں گے, نہ مسلمان کفار کے قافلوں پہ حملہ کریں گے نہ کفار مسلمانوں کے قافلوں پہ حملہ کریں گے. تو آگے نا پوائنٹ جہاں میں نے پہلے آپ کو وہ ایک تمہید بنائی تھی کہ اکانومک روٹ کی حفاظت. تو قریش کا بڑا مقصد یہی تھا کہ اکانومک روٹ کی حفاظت جو ہے وہ ہو جائے. جو ہماری شاہراہ ہے, جو مین شاہراہ ہے, وہ جو ہے ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو نقصان نہ پہنچے. جو ہمارے قافلوں کو نقصان ہوتا جا رہا ہے, ہماری جو ہے روزی روٹی بند ہوتی جا رہی ہے, وہ مسلمانوں کی وجہ سے وہ نہ ہو. تو ایزیلی مسلمان جانے دیں, قافلوں کو آنے دیں, جو اپنا حصہ وصول کریں, جو ہمارا حصہ وہ ہمیں دیتے رہیں. تو یہ اس بات پہ اتفاق ہوا کہ 10 سال تک جو ہے نا کوئی کسی کو نہ لوٹے گا نہ حملہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا, یہ بات دونوں پارٹیز کے حق میں تھی. اچھا, اگلی جو انہوں نے شرط رکھی وہ یہ تھی کہ اس سال جو ہے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹ جائیں, اگلے سال آئیں بغیر ہتھیاروں کے, لوگ مسلمان آئیں, اپنا عمرہ اور حج کریں اور چلے جائیں. تو اس سال جو ہے نا وہ نہیں آپ لوگ جا سکتے. تو یہ بات یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لی, چلے ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو انہوں نے اگلی شرط رکھی, جو بظاہر تو مسلمانوں کی شکست نظر آ رہی تھی, لیکن یہی شرط بعد میں مسلمانوں کی فتح کا باعث بھی بنی, وہ یہ تھا کہ اگر کوئی مسلمان کفار کے پاس لوٹ کے جاتا ہے تو کفار اسے واپس نہیں کریں گے, لیکن اگر کفار کا کوئی شخص مسلمانوں کے پاس لوٹ کے آ جاتا ہے تو مسلمان اس کو واپس کرنے کے ذمہ دار ہوں گے. بظاہر تو یہ شرط بڑی جو ہے نا خراب لگ رہی ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ یہ تھا کہ اگر جو مسلمان مرتد ہو کے چلا گیا اس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, وہ پہلے ہی ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, وہ کافر ہو گیا, چلے جائے, جان چھوٹے اس سے وہ چلا گیا. لیکن ایسا ہوگا ہی نہیں کہ مسلمان کوئی اسلام کو چھوڑ کے جائے گا, بالفرض چلا بھی جاتا ہے تو پہلے ہی نہیں ہمارے فائدے کا رہا. تو دوسری شرط یہ ہے کہ اگر کافر مسلمان ہو کے آتا ہے, یہ بڑی خطرناک شرط صحابہ کرام کو اپیل ہوئی, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی حکمت سے آگاہ مان لیا. لیکن بعد وقت نے ثابت کیا ہے کہ جو بھی قریش مکہ میں سے کوئی بھی کافر مسلمان ہوتا تھا تو وہ مدینے آنے کے بجائے ٹریڈ روٹ میں آگے سمندر کے کنارے اپنا ٹھکانہ بنا لیتا تھا. اس طرح کو 5-6 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا, ان میں ابو جندل کا ذکر آتا ہے کہ وہ تھے, اس کے علاوہ 5-6 کا ایک گروہ بن گیا اور انہوں نے پھر گریلا وار سٹارٹ کر دی. جو بھی پھر قافلہ گزرتا وہ اس پہ حملہ کرتے. اسی طرح جو ہے نا بعد میں وہی قافلہ جا کے بتاتا کہ یہ جو ہے وہ مسلمانوں نے جو بھاگے ہوئے ادھر سے ہمارے مکہ سے بھاگے ہوئے لوگ ہیں, وہ جب شکایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں ہے, ہمارا تو معاہدہ ہوا تھا کہ ہمارے پاس آئیں گے. وہ علیحدہ جب بات ہوئی تو پھر بعد میں یہی مین وجہ بنی بعد میں معاہدہ توڑنے کی. اچھا,
تیسرا یہ رائٹ ٹو جوائن اینی پارٹی آف ٹریٹی، کہ اس کے علاوہ جو بھی یہ مین پارٹیز تو یہ دو ہی ہیں، مسلمان اور قریش، اس کے علاوہ کوئی بھی قبیلہ اگر کسی بھی پارٹی کے ساتھ ملے گا تو وہ کیا ہوگا، وہ اس پارٹی کا حصہ سمجھا جائے گا۔ اب اسی طرح یعنی کہ جیسے بنو بکر کے ساتھ ہوا کہ وہ یعنی کہ بہت سارے قبائل تھے عرب کے، وہ جس بھی پارٹی کے ساتھ ملنا چاہیں گے اس کے حلیف سمجھے جائیں گے، اور وہ دوسرا کوئی ہے، دوسری جو پارٹی ہے وہ اس کا احترام کرنے کے قابل ہو گیا۔ تو یہی لڑائی جب ہوئی ہے آگے جا کے بنو بکر کی لڑائی ہوئی ہے، تو وہ تھا قریش مکہ کا جو حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے مسلمانوں کے حلیف قبیلے پہ حملہ کر دیا۔ وہ جب حملہ ہوا تو وہ مسلمانوں پہ ڈائریکٹ حملہ تصور کیا گیا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو ہے نا وہ بعد میں یہی آگے فتح مکہ کا باعث بنا۔ تو جب وہ لشکر لے کے گیا تو قریش مکہ، تو یہ آگے فتح مکہ میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ تھا کہ یعنی کہ رائٹ ٹو جوائن اینی پارٹی تھا۔ اچھا، باقی یہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے، اگلے سال پھر آئیں گے، تو وہ پھر اگلے سال مسلمان پیسفلی انہوں نے عمرہ بھی ادا کیا، تو قریش مکہ اپنے گھروں میں چلے گئے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا مسلمانوں کو۔ تو اس کے بعد جو اس کا ہے اپنی تلواریں نیام میں رکھیں گے، تو یہ مین 6-7 پوائنٹس تھے۔ تو ان میں ایک دفعہ تو مسلمانوں کو لگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکست قبول کر لی ہے، لیکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب مسلمانوں کی تسلی کے لیے سورۃ فتح کی آیات نازل فرمائی، فتح مبین، اور کچھ عرصے میں پتہ بھی لگنا شروع ہو گیا کہ واقعتاً یہ فتح مکہ واقعتاً یہ ایک مسلمانوں کے لیے فتح مبین ہے اور اس نے آگے فتح مکہ کے لیے رستہ ہموار کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وسعت نظری کو انہوں نے جو ہے نا ایڈمائر کرنا شروع کر دیا۔ اب ٹروث آف حدیبیہ میں لیسن کیا ہے، ہم نے اس کو کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈپلومیٹ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم ڈپلومیٹ، تو ڈپلومیٹ کا یہ رول ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ وہ لگتا ہے کہ ہار رہا ہوتا ہے، لیکن آن دی ٹیبل وہ کچھ اس طرح کی باتیں منوا جاتا ہے کہ وہ دیر پا ثابت ہوتی ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایز اے ڈپلومیٹ بڑا اچھا رول سامنے آتا ہے، ایز اے لیڈر بڑا اچھا رول سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ایک لیڈر وسعت نظر کا حامل ہونا چاہیے، اس کی جو ہے نا وہ فار سائٹڈنیس ہونی چاہیے اس کے اندر۔ تو یہ جو ہے نا اس میں ہمارے لیے لیسن آتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ لچکدار، فلیکسیبل ہونا چاہیے کسی لیڈر کو، یہ کوالٹی نظر آتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس طرح سہیل بن عمر نے کہا کہ ہم آپ کو نبی مانتے نہیں ہیں، آپ محمد بن عبداللہ لکھیں، تو ایک جوشیلا انسان ہوتا تو وہ تو کہتا نہیں میں کرتا ہی نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فلیکسیبلٹی ایسی تھی، ٹھیک ہے محمد بن عبداللہ لکھ لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا ایک اچھے لیڈر کی، ایک اچھے ڈپلومیٹ کی، ایک اچھے وریئر کی نشانیاں ہیں کہ وہ جانتا ہے کہ اس نے جنگ میں کیا کرنا ہے، اس نے ٹیبل پہ کیا کرنا ہے۔ ٹیبل ٹاک پہ جس طرح قریش مکہ کو یہ شکست ہوئی ہے، تو یہ آپ سب کے سامنے، اس کو جو ہے نا میں ادھر ڈسکرپشن میں لنک شیئر کر دیتا ہوں، اس سے آپ پڑھ لیں، امید ہے یہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس سے آپ کو ڈپلومیٹ والا کویشچن بھی جو ہے وہ بڑی اچھی طریقے سے سالو ہو جائے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے لیڈر جو ہے وہ بھی کویشچن سالو ہو جائے گا، ٹروث آف حدیبیہ پہ کوئی آ جاتا ہے کویشچن تو وہ بڑی اچھے طریقے سے آپ اس کو جو ہے نا ڈیل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ جو ہے ہم جو ہے وہ فتح مکہ کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد اپنے لاسٹ سرمن ہے اس کو دیکھیں گے، پھر تھوڑا سا پروفٹ ایز اے ٹیچر اس ٹاپک میں رہتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بایوگرافی ہے اس میں ایز ملٹری لیڈر ہیں، اسٹریٹجسٹ ہیں، تو باقی یہ ریفرنسز ہیں کچھ، تو اس کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، شکریہ۔